ہائی کورٹ کا جج اگر کہتا ہے کہ FIR درج ہونی چاہیے بھڑکاؤ بیان دینے والوں کی، یعنی کپل مشرا کی، جس دن یہ بیان دیتا ہے 24 گھنٹے کا عرصہ نہیں گزرتا اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ بابری مسجد کا فیصلہ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اس کے ججمنٹ میں لکھا ہے سن 1947 کو جب ہمارا ملک آزاد ہوا اس وقت بابری مسجد موجود تھی، 500 سال پرانی بابری مسجد تھی، 500 سال سے برابر مسجد رہی، 1947 میں مسجد تھی، 1949 تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی، 1949 میں اس میں غلط طریقے سے مورتیاں رکھی گئی۔ کورٹ اس بات کو کہہ رہی ہے، کون؟ سپریم کورٹ۔ اور 6 دسمبر 92 کو سن 92 میں 6 دسمبر کو بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا، توڑا گیا اس ڈھانچے کو، اس مسجد کو، وہ بھی غیر قانونی تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی، وہ لوگ مندر ہونا ثابت نہیں کر پائے، لہذا یہ غلط ہے کہ مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی۔ اتنی چیزیں ہمارے پکش میں تھی، لیکن اس کے باوجود فیصلہ کیا ہے؟ یہ جگہ رام للا کو دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ایودھیا میں کسی دوسری جگہ پر 5 ایکڑ زمین دے دی جائے۔ یہ ہوتا ہے فیصلہ ہمارے سپریم کورٹ کا۔ اور پھر بھی ہم نے امن اور شانتی کو بحال رکھنے کے لیے منظور ہے۔ ہم سے زیادہ امن والا لے کے آؤ، ہم سے زیادہ شانتی والا لے کے آؤ۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہندوؤں کے حق میں مسلمانوں کے حق میں چلا جاتا تو دلی سے بڑا جھگڑا ہوتا، دلی سے بڑی لڑائیاں ہوتی، دلی سے بڑی گنڈا گردی ہوتی۔ میرے بھائیوں، اتنا کلیجہ نہیں ہمارے بھائیوں کے پاس کہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے خلاف سن لیتے۔ ہم نے ہمیشہ اس دیش میں امن چاہا، اس لیے سب کچھ ہم نے امن کی خاطر قربان کر دیا، برداشت کر لیا۔ دھارا 370 کشمیر سے ہٹائی گئی، ہم نے برداشت کیا، امن چاہتے تھے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے فیور میں کیا، تمہارے فیور میں کیا، پوری مسلم کمیونٹی سے جوڑا، لیکن وہ بھی آپ نے سپریم کورٹ سے اپنے آپ کا فیصلہ تو چلا گیا BJP گورنمنٹ کے حق میں، ہم اس پر بھی خاموش رہے۔ کیا کیا آپ ہمارا امتحان لوگے؟ ہم نے اس دیش میں ہمیشہ امن و سکون چاہا، ہمیشہ امن و سکون چاہا۔ حضرت عمر فاروق کے اس واقعے سے آپ کیا سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ غور کرو، ایک یہودی لڑکا عمر ابن عاص ملک شام کے گورنر کے بیٹے سے کہتا ہے، عمر ابن عاص کا بیٹا یہودی بچے سے کہتا ہے، سنا بہت اچھا گھوڑا دوڑاتے ہو، ہم سے دوڑا کر دکھاؤ۔ دونوں نے گھوڑا دوڑایا، یہودی بچہ گھوڑے سے آگے نکل گیا، عمر ابن عاص کا بیٹا پیچھے رہ گیا۔ عمر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا، وہ نکلا اور کہا تیری ہمت کیسے پڑی مجھ سے آگے نکلنے کی؟ اس نے ایک تھپڑ اٹھا کر جڑ دیا یہودی کے بچے کے۔ یہودی کا بیٹا کہتا ہے میں تمہارا مقدمہ اس شہر کے گورنر کی عدالت میں لے جاؤں گا، عمر ابن عاص کے پاس لے جاؤں گا، عمر ابن عاص کے پاس میں تمہیں سزا دلواؤں گا۔ عمر ابن عاص کا بیٹا کہتا ہے یہودی بچے تو کہیں بھی چلا جا میرا کچھ نہیں ہوگا، تو کہیں بھی چلا جا میرا کچھ نہیں ہوگا، تو جس گورنر کا نام لے رہا وہ میرا باپ ہے، میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ یہودی بچہ کہتا اچھا تم گورنر کے بیٹے ہو، ہاں تب تو واقعی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد مدینے سے گشت کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق ملک شام آتے ہیں، ملک شام کی عوام کو جمع کرتے ہیں اور اپنے قائم کردہ گورنر عمر ابن عاص کے بارے میں پوچھ رہے، بتاؤ تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے، تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ یہودی بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے، تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے، تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ سارے لوگ بولتے ہیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ اسی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہتا ہے آپ عمر ہیں؟ جی۔ آپ امیر المومنین ہیں؟ ہاں بیٹے بولو کیا بات ہے؟ کہ مجھے تھوڑی سی شکایت ہے۔ اس 12-13 سال کے بچے کو امیر المومنین نے کہا ادھر آؤ بیٹے بتاؤ۔ آیا عمر ابن عاص
तुम्हें उस बच्चे की तरफ घूर के देखने की जरूरत नहीं है, इधर आओ। उसको अपनी गोद में बिठाया, यहूदी बेटे को, बच्चे को अपनी गोद में बिठाया। कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत ही है, दिल खोल के बोलो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। गौर करो, बेटा यहूदी उमर फारूक अपनी गोद में बिठा रहे हैं। कहा क्या शिकायत है? कहा अमीरुल मोमिनीन ये गवर्नर है अमर इब्न आस, इनके बेटे ने हमसे कहा कि घोड़ा दौड़ाओ, देखे कौन आगे निकलता है। उनके बेटे ने अपना घोड़ा दौड़ाया, मैंने अपना घोड़ा दौड़ाया, हम आगे निकल गए, इनका बेटा पीछे रह गया। इतनी सी बात पर उनके बेटे ने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। आप हमें इंसाफ दिलाइए। हजरत उमर ने कहा बेटे जब तुम्हारे चेहरे पे थप्पड़ मारा तो तुमने अमर इब्न आस से शिकायत क्यों नहीं की, इस शहर के गवर्नर से शिकायत क्यों नहीं की? कहा अमीरुल मोमिनीन मैं आना चाहता था, जब मैंने इनके बेटे से कहा कि मैं शहर के गवर्नर से शिकायत करूंगा तो इनका बेटा बोला मेरा कुछ नहीं होगा, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, तो मैं पीछे हट गया। मैंने सोचा कि फिर वाकई मेरा कुछ नहीं होगा। इनके बेटे ने ये जुमला कहा तो मैं रुक गया। हजरत उमर फारूक ने घूर कर अमर इब्न आस को देखा। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा हाजिर है। आए अमर इब्न आस के बेटे, ये बच्चा जो बोल रहा है सच बोल रहा है। कहा अमीरुल मोमिनीन एक एक लफ्ज सच्चा है। खड़े हो जाओ। आए यहूदी बेटे, जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा था उतनी जोर से तुम भी इसको थप्पड़ मारो। सबके सामने उस यहूदी लड़के ने अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पे थप्पड़ मारा। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने अपने गुलाम से कहा आए खादिम अब तुम खड़े हो। खादिम खड़ा हुआ। देखिए हिसाब हो गया, यहूदी ने मारा था, अमर इब्न आस के बेटे ने मारा था, यहूदी ने मार लिया, किस्सा बराबर, बदला हो गया, इंतकाम खत्म। लेकिन नहीं, अभी इंतकाम बाकी है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हजरत उमर। आए मेरे गुलाम खड़े हो जाओ, जिसके साथ आए थे खड़ा हो गया। आए अमर इब्न आस इधर आओ। अमर इब्न आस को करीब किया। आए मेरे गुलाम, आए खादिम, एक जोरदार थप्पड़ इस लड़के के बाप, इस शहर के गवर्नर अमर इब्न आस के चेहरे पर भी मारो। थप्पड़ गुलाम ने अपने आका अपने मालिक का कहना मानते हुए शहर के गवर्नर अमर इब्न आस के गाल पर भी थप्पड़ मारा। अमर इब्न आस के गाल पे थप्पड़ पड़ा लेकिन कुछ नहीं बोले। हाथ नीचे किया, फरमाया अमीरुल मोमिनीन क्या मेरे सवाल का जवाब मिलेगा? कहा बोलो। मेरे बेटे ने यहूदी बच्चे को मारा, मैंने अपने बेटे को पेश कर दिया, यहूदी बच्चे ने मेरे बेटे को मार लिया, मामला रफा दफा हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये थप्पड़ जो आपने सबके सामने इंसल्ट कराते हुए मेरे चेहरे पर मेरे गाल पे पड़वाया, ये क्या था? ये मेरे ऊपर जुल्म नहीं है तो और क्या है? हजरत उमर ने कहा नहीं, ये थप्पड़ मैंने तेरे चेहरे पर इसलिए पड़वाया है अमर कि तेरे बेटे को तूने, अपने बेटे को तूने सही तरबियत नहीं दी, सही तालीम नहीं दी। अगर तूने अपने बेटे को सही तालीम दी होती तो तेरा बेटा यहूदी बच्चे को थप्पड़ मारते हुए ये नहीं कहता कि मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, मेरा कुछ नहीं होगा। तुम्हें मालूम है कि इस्लाम लाने के बाद अमीर और गरीब सब बराबर होते हैं, अवाम और रियाया और हाकिम सब बराबर होते हैं। अगर जुर्म तुम करोगे तो सजा तुम्हें मिलेगी, तुम्हारा बेटा करेगा तो उसको भी मिलेगी। तुम्हारा जुर्म यह था कि तुमने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की, सही तालीम नहीं की। अब ये थप्पड़ तुम्हें जिंदगी भर एहसास दिलाएगा। अब तुम अपने घर में अपनी बीवी और बच्चों को सही तरबियत दोगे और तुम्हारी औलाद घर निकलने के बाद भी आम नागरिक समझेगी अपने आप को। मेरे भाइयों,
یہ عدل اور انصاف کی ایسی کسوٹیاں تھی کہ جس کو پڑھ کر مہاتما گاندھی بھی چیخ پڑے اس دیش میں امن سکون اور شانتی تبھی بحال ہوگا جب اس دیش میں عمر فاروق جیسا عادل اور ان کا جیسا انصاف قائم ہو جائے گا. مہاتما گاندھی اس دیش کی سرکشا کو سمجھتے تھے, اس لیے عمر کی مثال دے گئے. گوڈسے اور ساورکر کی اولادیں جانتی ہیں کہ دیش کو کیسے تباہ کیا جائے, اس لیے وہ دیش کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ عدل و انصاف کے معاملے تھے. غور کرو, ایسا ہو سکتا ہے یہاں تو مرنے والوں کا حال نہیں پوچھا جاتا, اور وہاں عمر جب نکلے گشت کرنے کے لیے تو دیکھا ایک آدمی گھر کے باہر بیٹھا رو رہا ہے. اس کے پاس بیٹھ گئے, کیا ہوا؟ ارے جا, تو اور میرے ناک میں دم کرنے آ گیا. ارے جا, میں ویسے ہی پریشان ہوں. تو ایک تو بھیس بدل کے پہچانا نہیں کون. البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر میں لکھا ہے جو آدمی رو رہا تھا کان یہودی او مجوسی, یا تو وہ یہودی تھا یا مجوسی تھا, یعنی مسلمان نہیں تھا. پوچھا بتاؤ کیا بات؟ ارے جاؤ یار, تم میرا ناک میں دم کرنے آ گئے, پریشان کرنے آ گئے, بھاگو یہاں سے. حضرت عمر فاروق نے اب اس سے تھوڑا سا ایک چال چلی اس کے سامنے. دیکھو میں بھی گھر سے پریشان ہو کر نکلا ہوں, تم بھی پریشان ہو, پریشانی میں ہم تم دونوں برابر ہیں. ایسا کرو کہ میں اپنی پریشانی تمہیں بتا دوں, تم اپنی پریشانی ہمیں بتاؤ. ایسا کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے. اس کی پریشانی جاننا چاہ رہے ہیں. اس نے کہا میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں آپ کون ہیں, لیکن چلو غم کے مارے دونوں ہیں, اس لیے ہم اپنی پریشانی آپ کو بتاتے ہیں. دیکھو اتنی تیز بارش ہو رہی ہے, میری بیوی کو درد ہو رہا ہے, بچے کی پیدائش قریب ہے, وہ درد سے کراہ رہی ہے. اب بتائیے محلے میں دایا نہیں ہے, جو دایا تھی وہ کہیں دوسری جگہ جا چکی ہے. میری بیوی درد سے اتنا کراہ رہی ہے کہیں مر نہ جائے. مجھے میری بیوی کے انتقال کر دیا ہے, اب میں بارش میں کہاں دایا کو ڈھونڈنے جاؤں. حضرت عمر نے کہا اچھا یہ پرابلم ہے کہ ہاں بیٹھو ابھی میں آتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میری بیوی بہت ایکسپرٹ ہے, بہت ہوشیار ہے بچے کی ڈلیوری کرنے میں. گئے عاتقہ, ارے اتنی رات میں آپ نے مجھے اٹھایا, کبھی نہیں اٹھاتے تھے, کیا ہوا؟ آج بہت بڑا نیک کام ہے, جنت حاصل کر لو. میری بیوی اٹھو, آج جنت خود قدموں پہ آ رہی ہے تمہارے. کہا کیا؟ تمہاری یہودی بہن کو یا مجوسی بہن کو ڈلیوری ہو رہی ہے, کوئی دایا نہیں مل رہی ہے, درد سے پریشان ہے کہیں مر نہ جائے. چلو تم ایکسپرٹ ہو بچے کی پیدائش کرنے میں. ارے اس میں کیا بات ہے, جلدی سے تیل لیا اور کپڑا لیا اور چل دی حضرت عمر کے ساتھ. حضرت عمر اپنے بھائی کے پاس یہودی کے پاس بیٹھ گئے اور بیوی ان کے اندر چلی گئی. تھوڑی دیر میں مالش والش کر کے دھیرے دھیرے بچے کو نیچے لا کر تھوڑی ہی دیر میں ڈلیوری ہو گئی اور بچہ چیخنے لگا, رونے کی آواز آئی. وہ خوش ہو گیا آدمی اور حضرت عمر سے کہنے لگا ڈلیوری ہو گئی, لگتا ہے میرے گھر میں پیدائش ہو گئی. حضرت عمر نے کہا ہاں ابھی رکو, تھوڑے سے اور اوپر کے کام ہوتے ہیں, ناڑ وغیرہ کاٹنا, بچے کو صاف کرنا. تھوڑی دیر لگی تو ادھر سے عمر فاروق نے پوچھا بی بی کیا ہے, کیا یہ آدمی اپنے بچے کو دیکھ سکتا ہے؟ فارغ ہو گئی ہو, ڈلیوری ہو گئی. اندر سے آواز آتی ہے ان کی بیوی عمر فاروق کی بولتی ہے امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے, اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے. امیر المومنین ان کی زبان سے نکل گیا اور باہر جو آدمی بیٹھا تھا اس کے کان میں امیر المومنین کا جملہ پہنچا تو کہا کہ آپ امیر المومنین, آپ عمر ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں, میں خادم ہوں, امیر المومنین نہیں خادم. خادم کا صحیح ترجمہ جانتے ہو کیا ہے؟ آج کے زمانے میں اگر خادم کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا چوکیدار. یہ ترجمہ میں نے کیوں کیا یہ آپ بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے. خادم کا ترجمہ چوکیدار. حضرت عمر نے کیا کہا؟ میں امیر المومنین نہیں, میں چوکیدار ہوں. یہ جملہ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو چوکیدار کہہ رہے ہیں وہ سمجھے کہ چوکیدار کیسا ہوتا ہے اور چوکیدار کے کیا فرائض ہوتے ہیں. تو مرنے والوں کی حالت بھی پوچھنے نہ جاؤ, وہاں ڈلیوری کے لیے بھی اپنی بیوی کو لے جا رہے ہیں, وہ یہودی ہے یا مجوسی ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ تھا سب کا ساتھ, سب کا وکاس,
और सबका विश्वास। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि उमर फारूक, मैं कहाँ कह रहा हूँ इस्लाम नाफिज कर दो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छी चीज जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। अगर उमर फारूक से अच्छी चीज मिल रही तो ले लेना चाहिए। हमें हिंदू भाइयों से अच्छी चीज मिलती है तो हम वेदों के मंत्र और रामायण और गीता के श्लोक भी पढ़ देते हैं, अच्छे हैं, हमें अच्छी लग रही है, पढ़ के सुना रहे। आपको भी अगर हमारे मजहब के किसी आदमी के कारनामे अच्छे लग रहे तो एक्सेप्ट कर लो, उसको ले लो और अपने मुल्क के अंदर नाफिज करो। इंशाअल्लाह मुल्क में अमन होगा, अमान होगा, शांति होगी और इसी तरीके से अमन अमान का माहौल बनेगा। मैंने अपने 2 घंटे पूरे कर दिए हैं मेरे भाइयों, ज्यादा देर अब हम बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लेट टाइम मिलता है और जगहों पर तो हमें 12 बजे 11 बजे टाइम दे देते हैं, लेकिन बताइए 2-2:30 बजे, या अल्लाह थोड़ा सा हमारे ऊपर भी रहम कीजिए। मेरे भाइयों एक बात और सुन लीजिए।